السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر درد جو ہے کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے سر درد ہو جاتا ہے، آنکھیں دکھنے کو ہوں، آنکھیں کمزور ہوں تو سر درد عموماً ہو جاتا ہے۔ اور پھر سر درد کی جو ہے نا ٹینشن جو لیتے ہیں نا بندہ، ٹینشن ہے، گھر کی ڈپریشن دے رہا ہے، گھر کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں، یہ پریشانی وہ پریشانی، ہاں یہ نہیں دیکھتا یار میرے سے نیک اعمال نہیں ہو پا رہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں لیتا۔ ہاں ذرا سی کاروبار میں کوئی کمی آ جائے ٹینشن، گھر میں کوئی پریشانی آ جائے ٹینشن، کوئی چیز گم ہو جائے ٹینشن، ہر چیز میں ٹینشن 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 لیتا ضرور ہے۔ دین کے کام میں ٹینشن نہیں لیتا، نماز نہیں پڑھ پا رہا میں، ٹینشن کوئی نہیں، اور کوئی نیک اعمال نہیں ہو پا رہے، ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ اچھا قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے نہیں کرنی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا ٹینشن سے مراد ہے کہ ٹینشن جو ہے اپنی جو ہے نا پریشانی کو آپ قرآن پڑھ کر سالو کر سکتے ہیں، نماز پڑھ کر اپنی پریشانی کا حل کر سکتے ہیں۔ خیر سر میں درد جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو، آدھا سر کا درد بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں آدھے سر کا درد ہے، پورے سر کا درد ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھے، ایک بار پڑھ کے دم کیجیے، حسب ضرورت 7 بار، 3 بار، 7 بار، 11 بار اسی طرح دم کیجیے۔ 11 کے عدد پورے ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کا سر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جب درد ہو رہا ہو اس وقت سونٹ یعنی سوکھی ہوئی ادرک جو کہ پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے، تھوڑے سے پانی میں گھس کر سونٹ کا گھسا ہوا حصہ پیشانی پہ ملنے سے انشاءاللہ عز و جل آدھے سر کا درد جاتا رہے گا۔ خشک دھنیے کے تھوڑے دانے اور تھوڑی سی کشمش مٹکے کے ٹھنڈے یا سادے پانی میں چند گھنٹے بھگو کر پی لینے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ گرم دودھ میں دیسی گھی اگر موافق آتا ہو، یہ جو علاج ہے نا یہ آپ اپنے طبیب کے مشورے سے بھی کر سکتے ہیں اور ان سے ہی پوچھ کے کرنا چاہیے۔ یہ جو ایسے ہے اب سونٹ آپ نے یہاں ملنی ہو، طبیب کو کیا پتا، ڈاکٹر کو کیا پتا، ٹھیک ہے۔ خشک دھنیے کے تھوڑے سے دانے، تھوڑی سی کشمش مٹکے کے ٹھنڈے یا سادے مٹکے کا پانی ہوتا ہے نا اس میں یا سادے پانی میں چند گھنٹے بھگو کر پی لینے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اچھا گرم دودھ میں دیسی گھی ملا کر پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ گرم دودھ لوگ عموماً ٹھنڈا دودھ استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھنڈا دودھ جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ پتہ نہیں لوگوں کو راس آتا ہے یا نہیں آتا، آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو گرم دودھ جو ہے وہ بہتر ہے۔ گرم دودھ کے اندر دیسی گھی ڈال کر، دیسی گھی بھی اصل ہونا چاہیے، دیسی گھی اصل ہو وہ اس میں ڈال کر وہ پیئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناریل کا پانی پینے سے آدھے سر کا درد یعنی آدھی سی سی یعنی آدھے سر کے درد کا اور پورے سر کے درد میں کمی آ جاتی ہے۔ ناریل کا پانی کو پینے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سر درد میں آسانی ہوگی، آرام آئے گا۔ نیم گرم پانی کے بڑے برتن میں نمک ڈال کر دونوں پاؤں 12 منٹ کے لیے ڈالے رکھیں۔ بڑے ٹپ میں جو ہے وہ بڑے برتن میں ٹپ میں جو ہے وہ ڈال کے رکھیں 12 منٹ کے لیے اپنے پاؤں کو، نیم گرم پانی جتنا آپ کے پاؤں برداشت کر سکیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جو آپ سکون میں آ جائیں گے، سر درد اپنی جگہ پہ سکون میں آ جائیں گے۔ اور آنکھیں ٹیسٹ کروائیں اپنی، اگر آنکھیں نظر ٹھیک نہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور انسان کو جو ہے اور بھی بڑی کیا نام ہے پریشانیوں سے جو ہے نا یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اپنی خوراک کی طرف توجہ دیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سر کے درد میں افاقہ ہوگا۔ اچھا اس کے علاوہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 3 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ نے سر پہ دم کر لیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ سورہ واقعہ پارہ 28ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 19 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس
الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس 7 بار پڑھ کر دم کیجیے اور دیکھیں کہ آپ کا دم گیا یا نہیں گیا، اگر نہیں گیا پھر دوبارہ پڑھیں، اگر پھر بھی نہیں جائے 3 مرتبہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو ٹھیک ہو جائے گا۔ پورے سر کا درد ہو یا شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد، بعد نماز عصر سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر یہ ایک بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا، درد میں فائدہ ہوگا، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ زبان پر ایک چٹکی نمک رکھ کر، نمک جو ہے وہ لاہوری نمک ہونا چاہیے، زبان پر ایک چٹکی نمک رکھ کر 12 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پی لیں، سر میں کیسا ہی درد ہو انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہو جائے گا۔ ہاں یاد رکھیں ہائی بلڈ پریشر کے مریض یہ کام نہ کریں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک، چکنائی اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جس سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ ایسے کام سے بھی بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے بچے، اپنے آپ کو ٹینشن لینے سے بچائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ 1 کپ پانی میں 1 چمچ ہلدی ڈال کر جوش دے کر پینے یا بھاپ لینے سے انشاءاللہ سر درد دور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں سالن وغیرہ میں بھی ہلدی کا استعمال کریں، سالن میں ہلدی کا استعمال ضرور کیا کریں، ضرورتاً بھی کریں، ضرور بھی کریں۔ روزانہ 1 گرام یعنی چٹکی بھر ہلدی کھانے والا انشاءاللہ کینسر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ دیسی گھی میں تلی ہوئی گرما گرم تازہ جلیبیاں طلوع آفتاب سے قبل کھانے سے انشاءاللہ درد سر میں آرام آ جائے گا۔ دیسی گھی میں تلی ہوئی گرما گرم جلیبیاں، اچھا اس میں جلیبیاں جو ہے نا یہ اگر پھیکی جلیبیاں میٹھائی نہیں ہو، شیرے والی نہ ہو تو وہ آپ گرما گرم جلیبیاں کھائیں، دودھ میں بھی ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو موافق آتا ہے۔ کبھی اتفاق سے سر میں درد ہو جائے تو کھانا کھانے کے بعد ڈسپرین کی 2 ٹکیاں پانی میں گھول کر پی لیجیے، انشاءاللہ درد سر ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر درد کی ٹکیاں کھانے کے بعد ہی استعمال کی جائے ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی ٹیبلٹ لینی ہو، گولی وغیرہ لینی ہو، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ کوئی آپ نے دوائی استعمال کرنی ہو کھانے کے بعد ہی استعمال کی جائے، زیادہ بہتر رہتا ہے۔ یاد رکھیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ پریشانی کیوں آئی ہے، سر میں درد کیوں ہے۔ لوگ اگر سر میں درد ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں جناب ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی ہمیں کوئی تعویذ ہیں، کوئی ہم پر کوئی دم کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے آج کل یہ جو سر کے درد کی وبا جو پھیلتی جا رہی ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال کرنا، موبائل کے ساتھ ہر وقت لگے رہنا۔ موبائل استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا، موبائل کو جو ہے نا ہم جو ہے اس طرح بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، ایسے بے دریغ سمجھ نہیں لگتی کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ موبائل استعمال کرنے کے طریقے ہیں یار، اس کی ریز ہوتی ہے، آنکھوں کو پہنچتی ہیں، نقصان دیتی ہیں۔ آپ دیکھو بچے استعمال کرتے ہیں ان کی آنکھیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ریڈ ہو جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں، اور یقین جانیے یہ نقصان دہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کا استعمال جو ہے بچے استعمال کریں موبائل کو، ان کے بہت نقصان پہنچتا ہے، بڑوں کو بھی پہنچتا ہے۔ آپ کو دیکھیں جو کنٹینیو موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے ہوں کہ یار ہماری آنکھیں جو ہے نا اب دکھنے میں جو ہے نا دور کا نہیں نظر آتا، پریشانی ہوتی ہے، سکون کی نیند نہیں لیتے، چین سے سوتے نہیں ہیں۔ پریشانیاں ہم نے اپنے موڈیاں تے پائی ہے، پریشانیاں جڑیاں چکی پھرتے ہیں اسی پر نماز پڑھو، جڑی پریشانی تسی موڈیاں تے چکی ہے نا وہ ساری ختم، سب پریشانی ختم۔ نماز قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، درود پاک پڑھیں۔ بس وہ یہ جو ہے نا ٹینشن دینے والے بھی لوگ نا موجود رہتے ہیں، آپ کے نا اعتراض بالکل موجود رہتے ہیں ٹینشن دینے والے لوگ۔ تو اب یہ جو ٹینشن دینے والے لوگ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، ان سے بچیں آپ ٹینشن دینے والے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہر قسم کی ٹینشن، مصیبت، ڈپریشن، پریشانی سے بچائے۔ اس کا ایک ہے قرآن پاک، پھر بتا رہا ہوں قرآن پاک، درود پاک، نماز،
دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے، مکہ مدینے کی بہاریں دکھائے، آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ نا آخر میں یہ کہا کریں کہ یار ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا۔ میں نے جو باتیں کی ہیں آپ کو اچھی نہ بھی لگیں، آپ جانے آپ کا کام جانے، ہم نے تو بھائی ہم اچھا بات پتہ کیا ہے، دنیاوی چیز کی تو لالچ نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے لالچ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ جو اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں بس۔ میں نے کیا کہا، نماز، قرآن، ذکر اللہ، درود پاک یہ پڑھتے رہیں، یہ شیئر ہو گیا سنو۔ آپ نے اس کو پورا دیکھ لیا نا ایک مرتبہ، یہ شیئر ہو گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ ویڈیو جو میری آئے تو وہ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیا کریں، شیئر کریں نہ کریں۔ اچھا شیئر کریں کہ کیا ہوگا، فائدہ ہوگا نا، دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے یار۔ دوسری چیز اس کو جو ہے نا لائک کریں، لائک کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی، لیکن چیز اچھی بھیج رہا ہوں آپ خود ہی دیکھ لیا کریں، کم از کم ایک مرتبہ ضرور دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، جو میری ویڈیوز ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، دنیا کی کوئی پیسے کمانے کی کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ میں الحمدللہ میں نے اپنے سب کو کہا ہوا ہے، مجھے یہ جو ویڈیوز بھیجتا ہوں اس کی لالچ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی پیسہ آئے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بس یہ بڑھتی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت ہوتی رہے، بس یہی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔